السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اس سلسلے میں آج سورۃ البقرہ کی آیت 195، یہ بھی اسی قتال اور جہاد کے تسلسل میں آ رہی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ وانفقوا، وا کے معنی اور، انفقوا انفاق سے، آپ نے سنا ہوگا نفقہ، خرچے کے معنی میں، انفاق خرچ کرنا، انفقہ اس نے خرچ کیا، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، انفق تو خرچ کر، انفقو تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ یہاں جس سیاق و سباق میں آیت آئی ہے، اس سے مراد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے راستے میں، اللہ کے دین کی تقویت کے لیے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جہاد میں خرچ کیا کرو، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کیا کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، کیونکہ دین کو جہاں دین کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے وہاں مال بھی دینا پڑتا ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہ، تلقو القاء سے، القاء کے معنی ڈالنا، القا اس نے ڈالا، یلقی وہ ڈالتا ہے، تلقی تو ڈالتا ہے، تلقون تم سب ڈالتے ہو، لا لگا کے لا نہج آیا تو لا تلقون کی جگہ لا تلقو تم مت ڈالو، بھی ساتھ ذریعے، ایدی ید کی جمع، ید کے معنی ہاتھ، ایدی ہاتھوں، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اور تم اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو اپنے آپ کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، تہلکہ ہلاکت کی طرف، ہلاکت کے گرداب میں اپنے آپ کو مت ڈالو، ہلاکت کے سمندر میں اپنے آپ کو نہ ڈبو دو، تو یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب تم جہاد کا وقت ہوگا، جہاد کے لیے جان بھی چاہیے ہوتی ہے، جان بھی دو گے اور اس کے لیے تیاری کے لیے، اس کی رسد کے لیے، اس میں سواریوں کے لیے، اس میں ہتھیاروں کے لیے، مختلف معاملات کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے پہلے اس طرح کی اپیل فرمائی تھی، تو جن لوگوں نے اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرنا چاہا اور مال روک لیے تو ان کے لیے بہت بڑی وعید تھی۔ لہذا فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کی روش اختیار کرو، احسانہ اس نے احسان کی روش اختیار کی، یحسنوا وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہے، احسن تو بھی احسان کی روش حسن سلوک کر، اچھا کام کر، پرفیکشن سے کام کر، احسنوا تم سب احسان کی روش اختیار کرو۔ احسان کے بارے میں اگر ہم بخاری شریف کی وہ حدیث سامنے رکھیں جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، جس میں حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا مل ایمان، مل اسلام اور ایسے مل احسان، احسان کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ تو اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے فإنہ یراک تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو یہ جو حضوری کا تصور ہے اس کے ساتھ عبادت میں ایک پرفیکشن آتی ہے، تو عبادات ہوں، معاملات ہوں، جہاد ہو، اس میں جب یہ تصور حضوری آئے گا تو انسان پرفیکشن سے کام کرے گا۔ جب پتہ ہوتا ہے مالک سر پہ کھڑا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کام کو اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے جو اس سے ممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا وَأَحْسِنُوا اور احسان کی روش اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی تو محسنین جمع ہو گیا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، مرتبہ احسان پر فائز لوگوں کو، احسان کی کیفیت سے مکیف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان ایسے لوگوں سے یحب محبت کرتے، لہذا اللہ کی محبت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، فرمائے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور احسان کی روش اختیار کرو،
ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صفت احسان سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔